أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الحدید کی یہ 7 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی حقیقتوں کا تذکرہ فرمایا. ان 4 حقیقتوں میں پہلی حقیقت وہ ہے جس کا تذکرہ اس سورت کے آغاز سے چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کے آغاز ہی میں اپنے اسماء حسنی کے تذکرے کے بعد، اپنی صفات کے تذکرے کے بعد کہ وہی عزیز ہے، غلبے والا، وہی حکیم ہے، حکمت والا، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی علیم بذات الصدور ہے، اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں، وہ داتا ہے، دینے کا مالک ہے، وہ کرم فرما ہے، وہ بصیر ہے، وہ مشاہدہ فرماتا ہے کہ کون دینے کے قابل ہے
اور کس سے ہاتھ روک لینا چاہیے. زمین و آسمان کی ملکیت اسی کی ہے. اس کائنات کی میراث اور یہ کائنات پوری لوٹ کر اسی کے ہاتھ پہ آنے والی ہے. وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے. ان ساری صفات کی دہائی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا تم کو مالک بنا رکھا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو. مستخلفین فی الارض فرمایا تھا، مستخلفین فیہ. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو اونرشپ ہم کو ملی ہوئی ہے، جو دولت ہم کو ملی ہوئی ہے، اس کے ہم محض ٹرسٹی ہیں. ہم ٹیمپروری عارضی طور پر اس کے انچارج ہے، اور بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہو کر رہے گی، کیونکہ للہ میراث السماوات والارض. لہذا فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کر رکھی ہے تو اس پر سے تم خرچ کرو. آنفقوا، انفاق جس کا معنی خرچ کرنے کے ہوتے ہیں. اور اس خرچ کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ اور ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ قرض حسن کس کو کہتے ہیں اس کی میں نے تشریح کی تھی، اور آپ کی خدمت میں یہ بات میں نے رکھی تھی کہ قرآن مجید نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جن چیزوں کی تاکید کی گئی، جن چیزوں کو ملحوظ رکھنے اور جن چیزوں کو مد نظر رکھنے کی تاکید کی گئی، ان میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اکل حلال ہو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ارشاد فرمایا کہ اکل حلال ہو، محنت کی آمدنی ہو، لوٹی ہوئی نہ ہو، کرپشن کی نہ ہو، حرام آمدنی نہ ہو. لازمی بات ہے حرام کمائی خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے خرچ کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی کیسے ہو سکتا ہے. اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ نیک نیتی کے ساتھ ہو، خلوص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس پر احسان نہ جتلایا جائے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. تکلیف پہنچا کر، احسان جتا کر اپنے صدقات کو برباد نہ کر لو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. لہذا دے دیا، محض اللہ کے لیے دے دیا، بار بار اس کو یاد دلانا اور یاد دلا کر اس سے مطالبہ کرنا کہ میری بات سنو اور میرے احسان کو اس کا اعتراف کرو، اس کے بدلے میں میرے ساتھ بھلائی کرو. یہ ساری چیزوں کو فراموش کر دینا چاہیے. اجر تو بس اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. کیفیت یہ ہونی چاہیے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں کرتا ہے کہ لا نريد منکم جزاء، ہم تم سے بدلے کے تو بہت بڑی بات ہے، بدلے کے تو ہے ہی نہیں طالب، ولا شکرا، شکریہ کہو اس کے بھی ہم تم سے مطالبہ نہیں کرتے. ختم، ہم نے اللہ کے لیے دے دیا. لا نريد منکم جزاء ولا شکرا. فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے. اگر یہ ایمان کی علامت نہیں ہے اور خرچ کرنے سے انسان ہاتھ روک رہا ہے تو جو ایمان کا مطالبہ ہے، جو ایمان کا دعویٰ ہے، اس دعوے کی ابھی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس. اور وہ دعوے کی دلیل کیسے آئے گی؟ فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آئے گی. اور فرمایا کہ دیکھو جو تم کو اجر ملنے والا ہے نا، اس اجر کی ایک شکل یہ ہے کہ قیامت کے دن تم کو ایک نور ملے گا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے خرچ کرنے کی جیسی کیفیت ہوگی ویسا نور ہوگا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کے نور کا عالم یہ ہوگا گویا مکے سے عدن تک،
عدن جو یمن کا ایک شہر ہے، اتنا بڑا نور ہوگا، چمک رہا ہوگا اس کے آگے آگے۔ فرمایا کہ ایک شخص کے نور کا عالم یہ ہوگا کہ سامنے کے حصے میں نور، فرمایا ایک شخص کے نور کا عالم یہ ہوگا کہ بس اس کے سیدھے ہاتھ سے وہ چمک سے اپنے پیروں کا راستہ دیکھ رہا ہوگا۔ میں نے مثال دی تھی جیسے ٹارچ پکڑ کے آپ چلتے ہیں تو سامنے کا راستہ نظر آتا ہے۔ جو خرچ نہیں کرتے اور جن کے اندر تصدیق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر، وہ نور سے محروم ہوں گے، اور اہل نور سے نور مانگیں گے لیکن وہ نور سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ اور یہ کہا جائے گا کہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں تم پڑے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ تمناؤں کے پیچھے چلتے رہے کہ مغفرت کا سامان ہو جائے گا، اور اللہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ رحم کرم کر کے ہمارا یہ بیڑا بھی پار کر دے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج تم سے کسی قسم کی کوئی پینلٹی، فدیہ، مالی تاوان نہیں لیا جائے گا، بس آج اعمال ہی ہے جو قبول ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان برے ٹھکانے تک پہنچ جائے گا۔ فرمایا کیا تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل نرم پڑ جائیں اللہ کے احکام کے لیے، اس کی آیتوں کے لیے، اس کی ہدایتوں کے لیے، اس کے ذکر کے لیے۔ اور یاد رکھو دلوں کو سخت نہ کر لو، پتھر دل نہ بن جاؤ۔ اسی طرح جس طرح کے پچھلی امتوں پر کتابیں نازل ہوئی لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی کتابوں کی ناقدری کی اور پھر وہ پتھر دل ہو گئے اور اس کے بعد سے وہ ہدایت قبول نہیں کر سکے، ان کے دل نرم نہیں پڑ سکے۔ لہذا یہ کیفیت تمہاری نہ ہو، تمہارے دل نرم رہے اور اللہ کے احکام کے لیے تم تیار رہو۔ اور پھر تاکید کر دی اللہ تعالیٰ نے، جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ آج 4 حقیقتوں کا تذکرہ آئے گا۔ ان میں پہلی حقیقت وہی ہے جو پچھلی آیتوں سے مربوط چلی آ رہی ہے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، بے شک وہ مرد جو صدقہ دیتے ہیں، بے شک وہ عورتیں جو صدقہ دیا کرتی ہیں، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دے رکھا ہے، یضاعف لہم، بے پناہ اضافہ ہوگا ان کے اجر میں، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے انتہائی عمدہ اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان المصدقین، یعنی صدقہ دینے والے مرد، والمصدقات، اور صدقہ دینے والی عورتیں، مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں علیحدہ علیحدہ خطاب کیا، حالانکہ عام طور پر ایک ہی خطاب ہوتا ہے جس میں مرد بھی ایڈریسی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ایڈریسی ہوتی ہیں، سب مخاطب ہوتے ہیں، لیکن صدقے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا علیحدہ علیحدہ تذکرہ کیا، کیونکہ عام طور پر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ صدقات، کار خیر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مردوں کی ڈیوٹی ہے، عورتوں کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کو لے کر خواتین کے مجمع میں جاتے اور خطاب فرماتے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دامن پھیلا کر ان کے آگے آگے سے چلتے، اور صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال لوٹ کر آتے تو حضرت بلال کے دامن میں پائزیب ہوتے اور انگوٹھیاں ہوتی، کنگن ہوتے، کان کی بالیاں ہوتی، وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے کہ یہ اسلام کے لیے خواتین نے آج عطیہ دیا ہے۔ لہذا جیسے مردوں سے خطاب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایسے ہی خواتین سے بھی خطاب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علیحدہ کیا یہاں پر تاکید کرنے کے لیے، ان المصدقین والمصدقات، کہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ اچھا، یہاں صدقہ، مصدقین، تصدقہ سے یہ لفظ بنا ہوا ہے، اور آگے ایک اور لفظ آ رہا ہے صدیق کا لفظ، تو تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، یہ صداقت کیا ہے، صدقہ کیا ہے، صدیق کیا ہے۔ صدق عام طور پر ہم ترجمہ کر لیتے ہیں سچائی سے، جو غلط نہیں ہے لیکن لیمیٹڈ ہے، ایک پارشل میننگ کو ادا کرتا ہے، پورے معنوں کو ادا نہیں کرتا۔ صدق، اس کا ترجمہ جو ہے کسی چیز کا کھرا ہونا،
ہم کہتے ہیں نا کھرا سکہ ہے، ٹھیک ٹھاک، بہت اچھا، عمدہ، مضبوط، چلنے والا. اسی لیے عرب جو ہے وہ نیزے کو، جو نیزہ ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا، جو نیزہ بالکل صحیح کر دیا گیا ہے اور چمکا دیا گیا ہے، نوکیلا بنا دیا گیا ہے، اس کو صادق الکعبی کہا کرتے تھے. سچا نیزہ ہے، کھرا نیزہ ہے. اب یہ کھراپن یاد رکھیے گفتگو کلام میں بھی آتا ہے، یہ عقیدے میں بھی آتا ہے، یہ عمل میں بھی آتا ہے. لہذا صدق کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ صدق 3 طرح کا ہوتا ہے: صدق البیان، صدق الجنان، صدق الاعمال. صدق البیان اس کے معنی ہوتے ہیں سچی گفتگو کرنا. یہ سچائی، یہ ہم نے ایک لمیٹڈ ترجمہ تو اردو میں لے لیا. لیکن جو صدق الجنان ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اندرون میں انسان کے سچائی ہونی چاہیے، راست بازی ہونی چاہیے. اور اندرون میں ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے وعدے ہیں ان وعدوں کو پورا یقین ہونا چاہیے، اور پھر اس یقین کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ اعمال میں سچائی ہونی چاہیے. انسان جو بول رہا ہے وہ کرنے والا ہو، کر بھی رہا ہو، عملی طور پر پریکٹیکل وہ ایمان والا ہو. یہ جب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان نیت میں بھی سچا ہے، انسان اعمال میں بھی سچا ہے، انسان اپنے اقوال میں بھی سچا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے وہ صدیقیت کے مقام پر پہنچتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ان الصدق یہدی الی البر، یہ اعمال کی، اقوال کی، نیتوں کی سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے. وما یزال الرجل یتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ ایک شخص برابر اس سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، یتحرا، جدوجہد کرتا ہے اس سچائی کو پالے، اور اس سچائی کو پاتے پاتے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس صدیق کہلاتا ہے، صدیق کے مقام کو پہنچ جاتا ہے. اور اس کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الکذب یہدی الی الفجور، تو جھوٹ اور کذب یہ انسان کو گناہوں، نافرمانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. ولا یزال الرجل یتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. کسی شخص کا معاملہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا جھوٹ میں ملوث رہتا ہے، غرق ہوتا جاتا ہے، ڈوبتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ جب کذاب بن جاتا ہے انسان، تو پھر یہ وہ آخری کیفیت ہوتی ہے جس کا تذکرہ فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے، پھر اسی جھوٹے ماحول میں وہ مرتا ہے. لہذا گفتگو میں سچائی، نیتوں میں سچائی، اعمال میں سچائی، یہ اختیار کرنا، یہ گویا صدیقیت کی طرف آگے بڑھنا ہے. اور اسی سے پھر لفظ صدقہ برآمد کیا گیا ہے. عام طور پہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں صدقہ، اور اردو میں بھی ذرا اس کا مفہوم بگڑا ہوا ہے. صدقے کے معنی ہم تو یہ سمجھنے لگے کہ بلا ٹالنے کے لیے کچھ دینا، نعوذ باللہ. یہ بھی ایک غلط قسم کا مفہوم ہے. بلا ٹالنے کے لیے دینا یہ صدقہ نہیں ہے. صدقہ کے معنی ہوتے ہیں آپ نے جو ایمان کا دعویٰ کیا ہے نا، اس دعوے کو ریکگنائزڈ کرنے کے لیے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرنا، یہ ہے صدقہ. صدقہ جس صدقے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو صدقے سے تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا. یہ غلط فہمی میں نہ رہو کہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دینے سے، صدقہ دے دینے سے مال میں کمی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو تم کو دھمکی دیتا ہے فقر و فاقے کی، اور یہ کہتا ہے کہ خرچ کر دو گے بھوکو مرو گے، لہذا روکو روکو، سیونگ کرو سیونگ کرو، بچا بچا کے رکھو. اور پھر ایک ایک پیسہ بچا کر روپیہ بنواتا ہے، روپیہ بچا بچا کر 100 کے بعد سے پھر 1000 کے بعد سے لاکھوں، 20-25 سال بعد کروڑوں کا سرمایہ ایک انسان جمع کرتا ہے، اور جس بینک میں اس کی سیونگ ہوتی ہے اس بینک کا اللہ تعالیٰ دیوالیہ نکال دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. پھر اس کے بجائے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ما نقص صدقۃ من مال، مال میں صدقہ کبھی کمی نہیں کرتا، یاد رکھو صدقے سے برکت ہوتی ہے فرمایا۔ اور ذرا اگر آپ دنیاوی نقطۂ نظر سے غور کریں، بندے مومن کا اصلاً ٹارگٹ تو آخرت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ دنیاوی اعتبار سے بھی غور کریں تو یاد رکھیے کہ جس سوسائٹی میں غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، صدقات کیے جاتے ہیں، وہ سوسائٹی خوشحال ہوتی ہے، وہاں چوری کم ہوتی ہے، ڈکیتی کم ہوتی ہے، امن ہوتا ہے، پیسفل ہوتے ہیں۔ اور جس سوسائٹی میں سرمایہ کاری، سرمایہ جمع کر کر کے رکھو، غریبوں کو محروم کرو، چند ہی لوگ ہیں کہ کماتے جا رہے ہیں، کروڑ پتی کا لفظ بھی بڑا چھوٹا بن گیا آج کل، کیونکہ آج مسئلہ یہ ہے کہ بھاگنے والے معلوم ہوا 6,000 کروڑ لے کر بھاگ رہے ہیں، کوئی صاحب 11,000 کروڑ لے کر بھاگ رہے ہیں۔ لہذا یہ کیفیت جو ہوتی ہے سوسائٹی میں، کچھ لوگوں کو غریب بنا دیتی ہے، چند لوگ امیر، اب امیروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر ڈکیتی ہو رہی ہے اور ان پر ریڈ ہو رہے ہیں، سکون ختم ہو گیا ہے، آرام درہم برہم ہو چکا ہے۔ لہذا آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں گے کہ صدقات جو ہے وہ خیر ہی خیر لے کر آتے ہیں۔ لہذا صدقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مال میں کمی نہیں کرتے، برکت کا سبب ہے، اضافے کا سبب ہے فرما۔ اور اللہ تعالیٰ تو صاف قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو تم سمجھتے ہو سود سے بڑھوتری ہوتی ہے، فرمایا سود سے بے برکتی ہوتی ہے، صدقے سے بڑھوتری ہوتی ہے۔ صاف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہم برکت دیتے ہیں، اور سود کی وجہ سے ہم تمہاری معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں مال کی قلت کر دیتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں، بے برکتی سے دوچار کر دیتے ہیں۔ تو یہ صدقہ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، یہ ایمان کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں ان کو اللہ کے وعدوں پر ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ وعدے کر رہا ہے، نور کا وعدہ ابھی گزر چکا، اور پھر قیامت کے دن سینکڑوں گنا اضافے کے ساتھ جو اجر دیا جائے گا، جس کی مثال سورۃ البقرہ میں دی گئی کہ ایک کسان وہ ایک بیج لگاتا ہے، ایک دانہ لگاتا ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ ایک باغ میں ایک کسان، ایک کاشتکار ایک گٹھلی آم کی لگا دے، اور وہ آم کا درخت آئے گا تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، شاید اگر میں یہ کہوں کہ لاکھوں پھل، اس کو لاکھوں آم ملتے رہیں گے دسیوں سال تک، تو میں غلط نہیں رہوں گا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں ایک حبہ خرچ کرتے ہو تو اس کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ ہے، تم نے زمین میں اس کو بو دیا، اب اس سے ایک درخت نکلے گا، اس درخت کی کئی شاخیں ہوں گی، 7 شاخیں ہوں گی، ہر شاخ میں 100 دانے ہوں گے۔ سوچو کتنا اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ لہذا جو آخرت میں اجر ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، انتہائی عمدہ اجر، جس کی شکلیں آج ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، ایسا اجر اس پر میرا جب ایمان ہوگا، یقین کہ واقعی اللہ نے فرمایا تو پورا ہو کر رہے گا، یہ یقین اگر میرا سچا ہے تو پھر میں صدقہ کرتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو صدقہ کہتے ہیں، یعنی تصدیق کرنے والی چیز، آپ کے ایمان کو ریکگنائزڈ کرنے والی، آپ کے ایمان کی تصدیق کرنے والی چیز۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، جس کو میں نے ابھی کہا تھا ایمان ایک دعویٰ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ ایمان کی تصدیق کیسے کریں گے کہ اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس پہ آپ عمل کیجئے، پتہ چلا کہ آپ دعوے میں سچے ہیں۔ تو یہ صدقہ اللہ تعالیٰ نے نام رکھا اس کا، قرآنی نام ہے، قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے صدقات، صدقۃ، اور پھر اسی سے یہ لفظ بنا ہے تصدقہ کے معنی صدقہ کرنے والا، اور تصدقہ ہی سے المصدق بنتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا ان المصدقین والمصدقات، بے شک جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں بھلے انداز میں، اپنی محنت کی کمائی ہوئی آمدنی اور وہ اکل حلال جو ان کو مرغوب ہے، محبوب ہے زندگی میں، جس کی ان کو ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول بہترین صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ تم صحت مند ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، پیسوں کی تم کو ضرورت ہو، اور اس کے باوجود تم پیسے خرچ کرو،
فرمایا وہ وقت جب کہ چل چلاؤ کا ہو، مایوسی کی کیفیت ہو، ایڑیاں رگڑ رہے ہو، اس وقت کہہ دینا کہ تھوڑا یہ خرچ کر دو، تھوڑا مسجد کو دے دو، تھوڑا یتیم خانے کو دے دو، وہ تو اس وقت تو پیسوں سے بے رغبتی یوں بھی ہو جائے گی۔ پیسوں میں اس وقت تک روشنی ہے، یاد رکھیے، جب تک آپ کے آنکھوں میں نور ہے۔ جب آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تو یہ پیسے اور پتھر برابر ہے، پیسوں میں کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت تصدق وانت صحیح و شہید، کہ صحت مند اور ضرورت مند ہو اور اس کے باوجود تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تو پھر اس کے معنی یہ کہ یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ ارشاد فرمایا یہ ہے وہ قرض حسنہ جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُ، بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اور اضافے کی مقدار اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، 2 گنا، 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، 1000 گنا، 1,00,000 گنا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر، کن حالات میں خرچ کیے گئے۔ کہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس 100 روپے تھے اور اس 100 روپے سے وہ اپنا پیٹ بھر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے لیے یہ تہیہ کر لیا کہ میں بھوکا رہوں گا اور ایک ٹائم میں فاقہ کروں گا، لیکن اس غریب کی مدد زیادہ ضروری ہے اور اس پہ وہ خرچ کر دے، تو اس کا اجر کہیں بڑا ہوا ہوتا ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس لاکھوں روپے بیکار پڑے ہوئے ہیں اور اس میں سوال مانگنے والے کے لیے بمجبوری تمام 100 روپے نکال کر دے رہا ہے۔ کلن وعد اللہ الحسنہ، سب کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن دونوں کے حالات تو الگ الگ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ان کے مقام کو فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے نہیں پہنچ سکتے۔ ان کی سچویشن بہت خراب تھی، حالات بہت خراب تھے، لیکن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سرمایہ پیش کر دیا، اپنا گھر پیش کر دیا اور اپنی کل دولت پیش کر دی تاکہ اسلام کی خدمت ہو سکے۔ تو ان کا مقام اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بہت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فتح مکہ سے پہلے جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے 1 سیر 2 سیر کھانے پینے کی چیز خرچ کر دی ہو تو اس کے مقام تک وہ شخص بھی نہیں پہنچ سکتا جس نے احد کے برابر سونا خرچ کیا ہو، نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، انہوں نے بہت ہی سخت حالات میں اسلام کا ساتھ دیا۔ جب خرچ کرنا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا تھا، مخالفتیں مول لینی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خرچ کیا، لہذا ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے، دیکھو یہ قرض حسنہ ہے۔ قرض حسنہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پناہ اضافوں کے ساتھ قیامت کے دن تم کو اس کا اجر دے گا۔ یضاعف لہ، بے پناہ اضافہ ہوگا، ایسا اضافہ ہوگا کہ بندے مومن تصور نہیں کر سکتا۔ میں نے عرض کیا نا، دنیا سے وہ وعدے پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ایک صحابہ ایک چٹیل میدان میں سے چلے جا رہے تھے، بڑے میدان میں سے، اور اس کے بعد سے انہوں نے دیکھا کہ بادل ہیں کہ چلے آ رہے ہیں اور کالی گھٹائیں ہیں کہ چھائی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک آواز سنی، غیب سے ایک آواز ان کے کان میں پڑی کہ اے بدلی کے ٹکڑے، تو جا اور فلاں کے باغ میں پانی پہنچا دے، فلاں کے باغ میں جا کر برس پڑ۔ وہ صحابہ حیران ہو گئے اور اس کے بعد وہ بادلوں کا تعاقب کرتے چلے گئے، کرتے کرتے وہ ایک باغ میں پہنچے جہاں بادل خوب برس رہے ہیں، پانی پوری نالیوں میں بہ رہا ہے اور سیراب کر رہا ہے۔ انہوں نے باغ والے کو پکڑا اور کہا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی میرے نام سے تم کو کیا لینا دینا، اجنبی آدمی ہو، میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا براہ کرم نام بتائیے۔ وہ صاحب نے اپنا نام بتایا۔ اب یہ صاحب کہتے ہیں اچھا یہ وہی نام ہے؟ تو کہا کیا مطلب تمہارا؟ اچھا یہ وہی نام ہے؟ کہا نہیں، یہ بتاؤ کہ تم کون سا عمل کرتے ہو، کیا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے باغ میں خاص برکت دے رکھی ہے، ذرا تم بتاؤ تمہارا پروسیجر کیا ہے، انداز کیا ہے، کیسے رہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا دیکھو میں باغبانی کرتا ہوں، جو پھل آتا ہے ان کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک حصہ دوبارہ باغ کے لیے لوٹا دیتا ہوں کہ باغ میں پھر لگانا، کھاد لینا ہوگا، بیجیں لینی ہوں گی، لہذا میرا یہ معمول ہے اور اس کے علاوہ کبھی اس سے ہٹ کر میں کبھی عمل نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باغ کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے کیا اشارہ ملتا ہے؟ اس سے اشارہ یہ ملتا ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ دنیا سے اس کو اجر دینا شروع کر دیتا ہے، دنیا ہی سے اس کو اجر ملنے لگتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ عجیب و غریب برکت دیتا ہے، جو برکت ہم کو نہیں سمجھ میں آتی۔ لفظ برکت ہی کیا معنی ہے؟ برکت کے معنی ہوتے ہیں کہ یاد رکھیے زیادت نفع الشیء، برکت کی تشریح کی گئی۔ برکت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 1 پاؤ گیہوں تھا تو وہ 1 کلو بن گیا، نہیں، بلکہ برکت کے معنی یہ ہے کہ 1 پاؤ گیہوں سے 250 گرام گیہوں سے آپ کو وہ کام بن گیا جو 10 کلو سے بنتا تھا۔ وہ تقویت مل گئی، وہ طاقت مل گئی، اس طرح سے بھوک دور ہو گئی، اس طرح سے آپ کو انرجی اور توانائی مل گئی جو 10 کلو سے ملنا چاہیے تھا۔ نفع جو ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا یضاعف لکم، بڑا اضافہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے تاکید کی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، دوڑ دوڑ کر صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مال لانے لگے۔ ایسی قربانیاں دی انہوں نے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پورا سرمایہ حضور کی خدمت میں، حضرت عمر نے آدھا سرمایہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو ایک کنویں کے عوض جنت کا معاملہ کرنا چاہتا ہو، کیونکہ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کے لیے ایک ہی کنواں تھا جس کا مالک یہودی تھا، اور وہ مسلمانوں کو پریشان کیا کرتا تھا میٹھا پانی لینے کے لیے، بیر رقمہ اس کو کہتے ہیں۔ وہ کنواں جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خرید کر وقف کر دیا ساری انسانیت کے لیے، سب پیو میٹھا پانی، کسی کے لیے یہاں تحدید نہیں، کسی کو منع نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم پہنچے، 4 درہم کسی تجارت کی وجہ سے، کسی نفع کی وجہ سے 1 درہم چھپا کے دیا، 1 درہم دکھا کے دیا، یہ 2 درہم تو دن میں خرچ کر دیے، پھر اور 2 درہم ایک رات میں چھپا کے دیا، ایک رات میں کھلم کھلا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ ایک ساتھ بھی چاروں خرچ کر سکتے تھے؟ فرمایا دیکھو میرے ذہن میں یہ آیت آئی، ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ اہل جنت ہے جو اپنے مال کو چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں، کھل کے بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ میں نے کہا زندگی میں ایک بار عمل کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بڑا سرمایہ آیا، 1000 درہم دینار اشرفی، کچھ ایسی چیز حکومت کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بڑی مدت کے بعد، بلکہ خلافت راشدہ بھی ختم ہو چکی تھی اس کے بعد۔ تو کہتے ہیں کہ رات نہیں ہوئی حضرت عائشہ نے پورا خرچ کر دیا۔ باندی نے کہا کہ اس سے آپ تھوڑا سا گھر کا سامان خرید لیتے، تو حضرت عائشہ کہنے لگی دن میں یاد دلاتی، اب تو میں خیرات کر چکی ہوں، اب کچھ نہیں۔ صحابہ کا عالم یہ ہوا کہ ان آیتوں پر ایسی تصدیق کی کیفیت تھی، ایمان اتنا راسخ تھا کہ پوری طرح انہوں نے عمل کیا۔ اور یاد رکھیے 2 چیزیں ہیں، میں دونوں کا فرق بھی کر دوں۔ انفاق کا لفظ بھی آیا ہے، المنفقین بھی آیا ہے، انفاق بھی آیا ہے، انفقو بھی آیا ہے، اور صدقے کا لفظ بھی آیا ہے۔ مصدقین میں نے عرض کیا نا، یہ صدقے سے لفظ بنا ہوا ہے۔ یہ دونوں میں ایک فرق ہے۔ انفاق کے معنی تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق آپ خرچ کرتے رہیں، اپنے اہل و عیال پہ، بال بچوں پر، والدین پر، پڑوسیوں پر، خاندان والوں پر، رشتہ داروں پر، اپنے آپ پر، اپنی ضرورتوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ خرچ کرتے رہیں، یہ انفاق ہے، عام خرچہ۔ اور صدقے کے معنی ہوتے ہیں محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی ذات سے ہٹ کر غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ناداروں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کیا کریں۔ یہ دونوں چیزیں مطلوب ہے، یاد رکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، تم کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنا سرمایہ اور اپنی دولت اٹھا کر سب کہیں باہر بانٹ دو، فرمایا ڈپینڈیز سے شروع کرو، اپنے گھر والوں سے شروع کرو، بال بچوں سے شروع کرو، ان کی تعلیم پہ بھی خرچ کرو، ان کی تربیت پہ خرچ کرو، ان کے کھانے پہ خرچ کرو، ان کے رہنے پہ خرچ کرو، ان کے آشیانے پہ خرچ کرو۔ یہ سب خرچے اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو پھر اس کے معنی یہ کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، انہی میں ایک حصہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو دینا، ناداروں کو دینا، پریشان حالوں کو دینا۔ اور پھر
یہ وہ خرچ کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس درجات بہت بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ کو قرض حسنہ دینے والے کان کھول کر سن لے، يُضَاعَفُ لَهُمْ، بڑا اضافہ ہوگا ان کے لیے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، ان کے لیے بہت عمدہ اجر ہوگا، اعلیٰ اجر ہوگا، اچھا اجر ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو اللہ پر سچے دل کے ساتھ ایمان قبول کر چکے ہیں اور اس کے رسولوں پر سچے دل کے ساتھ ایمان قبول کر چکے ہیں، اولئک هم الصدیقون، یہی ہے وہ جو صدیق کہلاتے ہیں، کہ وہ تصدیق کر رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے، وہ تصدیق کر رہے ہیں اپنے خرچے کے ذریعے سے، اپنے انفاق کے ذریعے سے، اپنے صدقات کے ذریعے سے، ایمان کی دعوے کی تصدیق کر رہے ہیں، اولئک هم الصدیقون۔ اور لازمی بات ہے، میں ہمیشہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جیسے اہل ایمان کے درجات ہیں ویسے ہی اہل صدق کے بھی درجات ہیں۔ صدیقین کا بھی الگ الگ درجہ ہے، کچھ ہر جنریشن میں صدیق ہوتے ہیں، کچھ صحابہ کے دور کے صدیق تھے اور ان صدیقوں میں حضرت ابوبکر صدیق اکبر تھے۔ تو یہ مقامات ہیں جو بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسی کیفیت ہوگی ویسا مقام ہوتا چلا جائے گا۔ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کا رب کے پاس کیا مقام ہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، ان کا اجر اور ان کا نور پورا پورا ان کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کی روحوں کو سبز قسم کے پرندوں کے ویکیوم میں، خلا میں، سینے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیرین کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اب طیر کا ترجمہ ہم پرندوں سے کرتے ہیں، لیکن عربی میں حقیقت میں اڑنے والی چیز، اور زبردست قسم کے ایروپلین ٹائپ چیز ہوگی اور راکٹ ٹائپ چیز ہوگی، کیا ہوگی جنت میں پتہ نہیں، لیکن فرمایا وہ اڑنے والی چیز ہوگی اور پھدک رہی ہوگی، اڑ رہی ہوگی جنت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات یہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب کبھی شہید کی روح اللہ کے دربار میں حاضر ہوتی ہے تو ایک التجا کرتی ہے، ایک درخواست کرتی ہے۔ وہ درخواست یہ ہوتی ہے، وہ یہ کہتی پروردگار مجھے دوبارہ دنیا پہ بھیجیے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے بعد کوئی جان، کوئی نفس یہ تمنا نہیں کرے گی، یہ خواہش نہیں کرے گی کہ دنیا میں دوبارہ ہو جائے، سوائے شہید کے وہ اللہ کے دربار میں یہ معروضہ رکھتے ہیں، وہ اللہ کے دربار میں یہ مطالبہ کرتے ہیں پروردگار ایک بار مجھے دنیا میں جانے کا پھر موقع دیا جائے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں پھر ایک بار میں شہید ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ شہید ہونے کی وجہ سے جو لطف آیا تھا تیرے راہ میں، ہم سمجھتے ہیں وہ کٹا مرا، تکلیف ہوئی، لیکن بس اس کے ساتھ ہی جو معاملہ شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اس پر پھر وہ روح تمنا کرتی ہے کہ دوبارہ مجھے شہید ہونے کا موقع ملے، دوبارہ مجھے شہید ہونے کا موقع ملے۔ لہذا فرمایا کہ ان کا ایک خاص قسم کا اجر ہے جو ان کو مل کر رہے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ آسمان سے ہم کو خطاب کرنا چاہتے ہیں، وہ عالم بالا سے ان لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو ابھی ان کے مقام کو نہیں پہنچے، شہادت کے مقام کو نہیں پہنچے، اور وہ یہ کہتے ہیں یستبشرون بالذین لم یلحقوا من خلفہم، یہاں آ کے تو دیکھو، شہید ہو کے تو دیکھو شہادت کا کیا اجر ہے کہ پھر نہ کوئی خوف رہ جاتا ہے نہ غم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص اعزاز سے تم کو نوازتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو یا تو صدیقیت کے درجے تک پہنچو یا شہادت کے درجے تک پہنچو۔ لہذا صاف یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ایمان کا دعویٰ ہے تصدیق کرو، تصدیق مال کے ذریعے سے، تصدیق جان کے ذریعے سے۔ اگر تصدیق نہیں ہے، خالی خلی دعویٰ ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جو دعوے تو کر رہے ہیں لیکن انکار ہے، جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، ان کی راہ تو بس جہنم کی راہ ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی بڑی عارضی ہے، دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کے سلسلے میں
یہاں 5 کیفیتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی کیفیت لعبن، جس کا ہم ترجمہ کھیل سے کرتے ہیں۔ دوسری کیفیت ولہون، اس کا بھی ترجمہ ہم کھیل سے کرتے ہیں۔ اور یہ ہم جو کھیل سے ترجمہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہماری اپنی اردو زبان کا جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ ذرا کم پڑ جاتا ہے، شارٹیج ہے ہمارے پاس الفاظ کا، ورنہ عربی کے اعتبار سے لعبن الگ ہے اور لہون الگ ہے۔ لہو لعب ہم اردو میں بھی استعمال کرنے لگے۔ لعبن کے معنی ہوتے ہیں وہ کھیل کھلواڑ جس کا جو ایک وقتی ہوتا ہے اور جس میں جسم لگتا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے چھوٹے بچے ایسے کھیل کھیلتے ہیں جس میں ان کا جسم لگتا ہے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ فزیکلی ایکٹیو رہتے ہیں، اور وہ ان کے گروتھ کے لیے ضروری بھی ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا ابتدائی حصہ کہ اس کا جسم مشغول ہے، بھاگ دوڑ، کھیل، فٹ بال، کرکٹ، سب چیزیں لعب میں آ گئی۔ آگے چل کے ارشاد فرمایا وَلَهْوٌ، لہون کہتے ہیں ان ہابیز کو، ان مشغلوں کو، ان کھیلوں کو جس میں انسان مشغول ہو کر وہ اپنی زندگی کو، اپنے رشتہ داروں کو، کبھی کبھی اپنے والدین کو، اپنے مقصد کو فراموش کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے۔ یہ لہون، کیونکہ لہون کے معنی غفلت میں ڈال دینے والی چیز۔ اسی روٹ ورڈ سے بنا ہے، دیکھیے الہاکم التکاثر، یہی ہے لام ہا واو، یہی ٹریلیٹرل روٹ ہے جو اللہ بنا ہے۔ الفاظ ذرا تبدیل ہوتے ہیں، شاخیں عربی میں بہت بنتی ہیں۔ الہاکم التکاثر کہ کثرت کی طلب نے تم کو غافل کر دیا ہے دنیا سے، آخرت سے، حقوق سے، یہ ہے اللہ کے معنی وہاں۔ اور یہ لہون کے معنی یہ ہو گئے کہ مشغول رہنا، مگن رہنا، مست رہنا، کہ ایسا انسان مختلف ہابیز میں لگ جاتا ہے، کبھی کبھی ماں باپ کے حقوق کو فراموش کر رہا ہے، کبھی کبھی بیوی کے حقوق کو فراموش کر رہا ہے، کبھی کبھی بچوں کے حقوق کو فراموش کر رہا ہے، کبھی کبھی مقصد حیات بھلا دیا، لگا ہوا ہے، لگا گھنٹوں نہیں بلکہ ہفتوں لگے ہوئے۔ اور بعض کا عالم یہ ہے کہ سمندر میں پڑے ہیں تو سمندر میں پڑے ہوئے، بعض کا عالم یہ ہے کہ جنگل میں گھس گئے تو جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، گھر میں بوڑھی ماں تڑپ رہی ہے، تم جا کے بندروں کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ ماں کے ساتھ ماں کا حق ادا کرو، باپ کے ساتھ باپ کا حق ادا کرو، بچوں کے ساتھ بچوں کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ جو وقت دینا ہے وہ وقت دو، سب کے حقوق ہے جس کو اسلام نے متعین کیا۔ اور اس کے برخلاف ایک کیفیت ہوتی ہے، اور آج کی انسانیت جو جس کی عادی ہوئی جا رہی ہے وہ یہ کہ میں جس میں خوش رہنا چاہتا ہوں، مست رہنا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے کسی قانون میں نہ باندھو۔ یہ کیفیت اسلام پسند نہیں کرتا۔ آپ بندھے ہوئے ہیں، آپ ہر لحاظ سے بندھے ہوئے ہیں، لہذا آپ ایک سوسائٹی کے فرد ہیں، سب کے حقوق آپ ادا کریں، لیکن یہ انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے جس میں وہ مست و مگن رہنا چاہتا ہے۔ جوان ہو گیا ہے، ٹین ایج میں آپ دیکھیں گے، اور آج کل تو نوجوانوں کا عالم یہ ہوگا کہ ٹک ٹاک میں مشغول ہیں، مرے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے، لیکن ہے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور کسی کا عالم یہ ہے کہ گاڑیوں پہ جان دیے جا رہے ہیں، کسی کا عالم یہ ہے کھیلوں پر جان دیے جا رہے ہیں۔ یہ لہون کی کیفیت۔ اب یہ کیفیت ذرا 25-30 سال کے ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ کیا ہو جاتا ہے، اب ذرا رشتے آنے لگے، رشتوں کا سوچنے لگے اور شادی کا سوچنے لگے تو زینتن، اب ذرا اپنی خوبصورتی پہ توجہ دے رہے ہیں، اب جم وم جا رہے ہیں، اپنے ظاہری پیکر پہ توجہ دے رہے ہیں۔ اب یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا زندگی کا کہ انسان جو ہے خود نمائی چاہتا ہے، انسان خوبصورت بننا چاہتا ہے، میک اپ کرنا چاہتا ہے، اور ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا۔ اور آج کل تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے بیوٹی پارلر کھل گئے جس میں ہزاروں روپے فیسیں دی جا رہی ہیں، زینتن، خوبصورتی کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ اور یہ مرحلہ ختم ہوا، ادھیڑ عمر کے ہو گئے، اور اس کے بعد سے اب ذرا خوبصورتی بھی ساتھ دینا چھوڑ دی، جھریاں غریاں چہرے پہ اب نمایاں ہونے لگی، اور بالوں کی کالک نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا، اور وہاں بھی برف گرنے لگی، سفیدی نمایاں ہوئی، تو تفاخر بینکم، اب آمدنی، کتنے پلاٹ ہے، میرا پلاٹ کتنا ہے، تیرا پلاٹ کتنا ہے، اور میرا عہدہ کتنا ہے، تیرا عہدہ کتنا ہے۔ اب آپس میں فخر و فاقہ کہ مجھے کتنا ملا، تجھ کو کتنا ملا، میرے پاس کتنا ہے، کمپٹیشن کی کیفیت۔
दौलत के मामले में, ओहदों के मामले में, शोहरत के मामलों में तफाखुरुम बैनकुम, आपस में एक दूसरे पे फख्र करना। और फिर वतकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, और आखिरी मरहला ये कि मेरी फैमिली सेटल है, बच्चे ठीक है, मालो दौलत ठीक है, सब अच्छा हो गया, बंगला बन गया, गाड़ियां आ गई, बच्चे सेटल हो गए, किसी को ऑस्ट्रेलिया में, किसी को अमेरिका में, खाते पीते हो गए। अचानक मालूम ये हुआ कि अल्लाह का हुक्म आया, सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह गई, पूरी जिंदगी जिसके लिए लगा दी वो सारी चीजें इस दुनिया में छोड़कर जाना पड़ रहा है। फरमाया कमसली गैसिन, जरा समझो दुनिया की जिंदगी कैसी है, ऐसे जैसे कि पानी बरसा हो, और पानी बरसने के बाद कुछ दरख्त या पौधे बरामद हुए हों, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में भी फरमाया, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में भी फरमाया। और क्या इरशाद फरमाया, इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा फख्तलत बिही नबातुल अर्द, आसमान से पानी बरसा, जमीन में पानी जज्ब हो गया, और उसके बाद बीज के साथ मट्टी रोल मिल गई और घुल मिल गई, और उसके बाद से एक पौधा निकला, छोटी सी कोंपल, नर्म नाजुक, उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ी होती चली गई, और उसके बाद से बड़ी होने के बाद अपने तने पर दरख्त खड़ा हो गया। और उस दरख्त की कैफियत ये है कि वो आंधियों का मुकाबला कर रहा है, उस दरख्त की कैफियत है कि बरसात गुजर रही, सर्दी गुजर रही, गर्मी गुजर रही, उस दरख्त को नहीं उखाड़ पा रही है। लेकिन इरशाद फरमाया कब तक, एक वक्त आता है, इरशाद फरमाया कि इन्नमा मसलुल हयाती दुनिया कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा फख्तलत बिही नबातुल अर्द फअस्बहा हशीमन तज़रुहु रियाह। और इरशाद फरमाया कि दुनिया की जिंदगी ऐसे ही है जैसे कि एक पौधा जो जमीन से बरामद हुआ हो, और उस पौधे का आलम ये कि वो धीरे धीरे बड़ा हो गया हो, ऐसा बड़ा हो गया हो कि वदन्ना अहलुहा अन्नहुम कादिरून अलैहा, उसके अहल अयाल समझने लगे कि पौधा रंग ला रहा है, अब इसका साया भी दराज है, इसके फल भी मिठास भरे हैं, और इसके पत्ते भी काम आ रहे हैं, इसकी शाखें भी काम आ रही हैं, उसके फूल भी काम आ रहे हैं, सब इस्तेफादा कर रहे हैं, घर वाले भी कर रहे हैं, जानवर भी कर रहे हैं, पड़ोसी भी कर रहे हैं। फरमाया लेकिन एक वक्त आता है कि वो दरख्त फिर जड़ से उखड़ जाता है, और वो दरख्त जो है वो अल्लाह के हुक्म पर इस दुनिया से बर्खास्त हो जाता है, और उसके बाद से उसके पत्ते भी बिखर जाते हैं, उसकी शाखें भी वो खत्म हो जाती हैं, उसका तना भी काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, फर्नीचर बना लिया जाता है। इरशाद फरमाया एक वक्त ऐसा आता है कअल्लम तगना बिल अम्स, के यहाँ पे दरख्त था या नहीं था ये भी नहीं बोला जा सकता। लिहाजा एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान इस दुनिया से गुजर जाता है, और गुजर जाने के बाद ये शख्स यहाँ पे था, ये फला साहब का बेडरूम था भी कि नहीं था, ये बोलना भी मुमकिन नहीं रह जाता। कमसली गैसिन, ऐसे जैसे कि पानी बरसा हो, आजबल कुफ्फार नबातुहु, दोनों तर्जुमे किए गए कुफ्फार के, एक काश्तकार का तर्जुमा किया गया है और एक मुनकिर का, दोनों तर्जुमे यहाँ पे हो सकते हैं। कुफर करने से मुनकिर का मफहूम भी हो सकता है, कफरा के माने छुपा देना, दबा देना, लिहाजा दबा देने के मानों में काश्तकार भी मुराद दिया जाता है क्योंकि वो बीज को जमीन में दबा देता है। तो दोनों तर्जुमों में मफहूम नहीं बदलता। फरमाया कमसली गैसिन आजबल कुफ्फारा, किसान को अच्छा लगता है नबातुहु कि उससे दरख्त बरामद हो गया, या मुनकिर आखिरत को अच्छा लगता है कि उससे एक दरख्त बरामद हो गया। सुम्मा यहीजु, फिर वक्त आता है और वो दरख्त जड़ से उखड़ जाता है, फतर्रा मुस्फर्रा, तो तुम देखोगे कि उसके पत्ते जल्द पड़ जाते हैं। सुम्मा यकूनु हुतामा, और वो फिर लकड़ी का ईंधन बन जाता है, या तो जलाने के काम आता है, या फिर जैसे कि मैंने अर्ज किया अगर अच्छा दरख्त है तो फर्नीचर बन गया, किस्सा खत्म हो गया। ये है दुनिया की जिंदगी के दुनिया की जिंदगी। धीरे धीरे एक बच्चा पैदा होता है कमजोर सा, नातवा सा, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता परवरिश पाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, दौड़ता है, भागता है। फिर एक वक्त आता है पढ़ लिख कर जवान हो जाता है, अब आमदनी हो रही है, कुंबा भी पल रहा है, खानदान भी पल रहा है, दोस्त अहबाब भी लुत्फ ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोसाइटी है, कमेटी है, दोस्त अहबाब है, सब कुछ है। लेकिन फिर धीरे धीरे इरशाद फरमाया कि एक वक्त आता है
اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اور حکم آنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ رات کے کسی مرحلے میں، دن کے کسی موقع پر ہم اس کی جان اس سے قبض کر لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اب وہ اس کٹے ہوئے تنے کی طرح رہ جاتا ہے جو دوسروں کا محتاج ہے. دوسرے اس کو اٹھائیں گے، دوسرے اس کو غسل دیں گے، دوسرے اس کو ٹھکانے لگائیں گے. اور عالم یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان کی روح اس کے جسم سے نکلی، وہاں سب سے پہلا مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے کہ ان کو کب ملائیں گے، ان سے کب رخصت ہونا ہے، جلد از جلد. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دیکھو جب وفات ہو گئی تو فرمایا کہ اگر نیک ہے تب بھی تم اس کو جلدی دفن کر دو تاکہ اجر سے مالا مال ہو جائے، جو اس کا استقبال ہونے والا ہے وہ استقبال سے وہ پھر خوش ہو جائے. فرمایا اور اگر نہیں، اس کے برعکس ہے کیفیت، تو اس کی نحوست سے تم دور ہو جاؤ، اس کی نحوست چھٹی کرو، لگا دو ٹھکانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں. لہذا پہلی فکر اب ہم یہی کرتے ہیں کہ اب یہ صاحب کا اب انتظام کیسے ہوگا، تدفین کیسے ہوگی، غسل کیسے ہوگا، نماز جنازہ کب ہوگی، اور قصہ کب ختم کر دیا جائے گا. اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مال کا چیپٹر کلوز. جہاں سانس اکھڑی مال ختم، کوئی رشتہ نہیں رہ گیا مال سے. جب تک سانس ہے ہو سکتا وینٹیلیٹر کی فیس دینے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے، لیکن سانس اکھڑ جانے کے بعد اب پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں. اور فرمایا رشتہ داروں کی ضرورت ہے، کیونکہ قبر تک پہنچانا ہے، اس گڑھے تک پہنچانے کے لیے 4 کاندھوں کی ضرورت ہے. لیکن جہاں قبر بند ہوئی اور آخری تختہ آپ نے لگایا، رشتہ داروں کی حیثیت ختم ہو گئی. فرمایا دوسرا ساتھی بھی اب تم کو رخصت کر دیا، وہ بھی اب تم سے جدا ہو گیا. فرمایا اب تیسری چیز باقی رہ گئی، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال دنیا کی خوشنمائی، خاندان والے، قبیلے والے، دوست احباب، بھائی بہن، بال بچے. فرمایا دنیا کی زندگی کے ساتھی. والباقیات، باقی رہنے والی چیز، الباقیات الصالحات، نیکیاں. اب نیکیاں ہیں. فرمایا اگر نیکیاں ہیں تو کامیابی عالم برزخ سے ہی، قبر کی زندگی ہی آسان ہوتی چلی جائے گی. اور نہیں تو فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اب آخرت کی پہلی منزل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کا تذکرہ کا، جہنم کا، قیامت کی ہولناکی کا تحمل کے ساتھ سنتے تھے. لیکن قبر کے پاس گزرتے تو تھر تھرا جاتے، رونے لگتے اور آنسو ٹپکنے لگتے. لوگوں نے کہا کہ آپ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ سنتے ہیں لیکن افورٹ کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، لیکن قبر دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آخرت کی پہلی سیڑھی، پہلی منزل قبر ہے. فرمایا جو پہلی سیڑھی چڑھ گیا تو پھر پوری آخرت اس کے لیے آسان، جو یہاں پھنس گیا تو پھر ہمیشہ پھنس گیا. یہ وہ یاد آ جاتا ہے مجھے قول جس کی وجہ سے میں آپ دیدہ ہو جاتا ہوں. لہذا فرمایا وفی الآخرۃ، اب آخرت شروع ہو گئی، دوسری زندگی. دنیا کی زندگی ختم ہو گئی. دنیا کہتے ہیں قریبی زندگی ختم ہو گئی. آخرہ کہتے ہیں نیکسٹ ون، دوسری زندگی اب شروع ہو گئی. یا تو عذاب ہے شدید، پھنس جائے گا بندہ، یا پھر یہ کہ وہ مغفرت من اللہ ورضوان، مغفرت اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش، گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عفو درگزری، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی. یہ 2 چیزیں رہ گئی آخرت میں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں یہ باقی رہنے والی ہے. نہیں باقی رہنے والی ہے. جو جوان ہو چکے ہیں ان سے پوچھئے بچپن کس تیزی کے ساتھ گزر گیا. جو ادھیڑ عمر کے ہیں ان سے پوچھئے جوانی کس تیزی کے ساتھ گزر گئی. جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان سے پوچھئے ادھیڑ پر بھی کس تیزی کے ساتھ گزر گیا. دیکھتے دیکھتے یہ برف ہے جو پگھلتی جاتی ہے. امام فخر الرازی نے فرمایا نا، دنیا کی زندگی برف کی طرح، آپ برف کے مالک ہے، نہیں روک سکتے اس کو، وہ پگھلے گی. لہذا یہ دنیا کی زندگی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے. فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. جب 2 ہی چیزیں ہیں آخرت میں، یا تو اللہ کی ناراضگی یا اللہ تعالیٰ کی رضامندی، تو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو.
آگے بڑھو. سابقو، اور یاد رکھیے یہاں لفظ سابقو ہے اور دوسری جگہ غالباً سورہ آل عمران میں سارعو ہے. مسارعت کے معنی لپکنا، جلدی کرنا، کوئکلی، تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا. سابقو کے معنی مسابقت کرنا، کمپٹیشن کرنا. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون فرمایا کہ آج ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں فرنیچر کا، کہ پڑوسی کے پاس فرنیچر ایسا آ گیا، میرا بھی فرنیچر چینج ہونا چاہیے، بدلنا چاہیے. ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں شادیوں میں. یہ مجھے نہیں معلوم تھا، ابھی تھوڑے دن پہلے معلوم ہوا کہ فلاں کی شادی میں 2000 آئے تھے، میرے بچے کی شادی میں تو 2500 آنا، بڑھنا. فرمایا یہ سب چیزیں مقابلے کی نہیں ہے. بندے مومن چھوڑ، سبقت اگر تجھے کرنا ہے، مسابقہ اگر کرنا، مقابلہ کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، اس کے لیے تڑپو، اس کے لیے دوڑو، اس کی طرف آگے بڑھو. سابقو الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب نے مغفرت کا جو سامان تیار کر رکھا ہے، اس مغفرت کے سامان کی طرف آگے بڑھو. وجنت، اس جنت کی طرف مسابقت کرو، لپکو، اس جنت کے لیے مقابلہ کرو. جنت کا عالم یہ، جس جنت کا عالم یہ ہے کہ ارضھا کارض السماء والارض، جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. زمین و آسمان جتنے لمبے چوڑے بڑے ہیں، اتنی وسعت والی جنت تم کو ملے گی. اس جنت کے لیے تڑپو، اس جنت کے لیے کوشش کرو، اس جنت کے لیے آگے بڑھو. یہ وہ جنت ہے اعدت للذین آمنوا، جو تیار کی جا چکی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور یاد رکھو، نمازیں پڑھ لینے کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں خرچ کر لینے کی وجہ سے تم یہ نہ سمجھنا جنت یہ تمہارا آبائی حق ہے، مل کر رہے گی. نہیں، ذالک فضل اللہ، یہ بس اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا ایک فضل ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں تم کو جن نعمتوں سے نوازا، جو سانس لیتے ہم ایک مرتبہ سانس، وہ سانس بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ اگر اللہ تعالیٰ روک دے تو ہم تڑپ جائیں. جو ہم پانی پیتے ہیں، جو ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ذرا آپ سوچئے کہ ان نعمتوں کا بدلہ کیا ہم دے رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہے، چند نمازیں ہی تو پڑھ رہے ہیں، اور کچھ مال جو اللہ نے عطا کیا وہی تو خرچ کر رہے ہیں. لہذا ان اعمال کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ سمجھیں، بلکہ جنت تو بس اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے، رحمت کا ایک مظہر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ 30 مال خواہ نہ بنو، یہ نہ کہو میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت ملے گی. کسی کو کسی کے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی. ایک صحابی نے بتمام ادب یہ عرض کیا، اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی آپ کے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا توقف و تردد فرمایا، ہاں ہاں مجھے بھی میرے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت ملے گی، اس کی کرم فرمائی کی وجہ سے جنت ملے گی. ذالک فضل اللہ، یہ ایک اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، اس کی کرم فرمائی ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہے عطا کرے. لہذا اللہ کے فضل کے مستحق بننے کے لیے تم جد و جہد کرو. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت فضل والا، بڑا احسان والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض، اور جو کوئی مصیبت تم کو زمین پر آتی ہے، یہاں پہ مصیبت کا تذکرہ کیوں؟ یہی سیونگ سیونگ سیونگ، کیوں سیونگ کرتا ہے انسان؟ آپ پوچھ لیجئے، برے وقت کے لیے، برے وقت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ برا وقت ہی نہ لائے، اچھے ہی وقت میں فارغ کر دے تو پیسے تو دھرے کے دھرے رہ جائیں گے نا. برا وقت اس کے لیے جو تیاری کرتے ہیں، فرمایا یاد رکھو، ما اصاب من مصیبت فی الارض، جو کوئی مصیبت زمین پر آتی ہے، ولا فی انفسکم، اور جو کوئی مصیبت تمہاری اپنی جانوں میں آتی ہے. زمین میں مصیبت آنے کے معنی یہ لیے گئے کہ زلزلہ آ جانا، کلائمیٹیز جو ہوتے ہیں، سیلاب کا آ جانا، اور بھی دیگر قسم کی مصیبتیں جو آ جاتی ہیں. ولا فی انفسکم، اور تمہاری اپنی جانوں میں جو مصیبت آتی ہے بیماریوں کی وجہ سے اور مختلف قسم کی دشواریوں کی وجہ سے، تو ساری مصیبتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے وہ کتاب میں لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں طے کر دیا ہے، وہ آ کر رہے گی. ان ذلک علی اللہ
یسیر، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اس کا علم احاطہ کیا ہوا ہے، وہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے۔ اب جب تمہارے اندر یہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، کلو من عند اللہ، جس کو ارشاد فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی جانب سے آنے والی ہے، تو فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تم سے فوت ہو گئی، تم سے رخصت ہو گئی، مال تم سے رخصت ہو گیا، دولت تم سے رخصت ہو گئی، رشتہ دار تم سے رخصت ہو گئے، جو بھی چیز تم سے جدا ہو گئی، تو اس پر بلا وجہ کے پریشان مایوس ہو کر غمزدہ ہو کر نہیں رہو گے، تم کو ایک اطمینان رہے گا، اِنَّ لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ طبعی غم ہوگا، اس طبعی غم کی اللہ تعالیٰ نفی نہیں کر رہا ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، ایک مایوسی کسی کیفیت، ڈس اپوائنٹڈ ہو کے بیٹھے ہوئے، یہ کیفیت تم کو نہیں ہوگی کہ اللہ کی جانب سے آیا، اللہ کی جانب جانا ہے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ ہی اللہ کی کوئی نعمت مل گئی تو اس میں آپ سے باہر ہو جاؤ گے۔ اللہ کا حکم ہے مل گیا عہدہ، اللہ کا حکم ہے دولت ہاتھ آ گئی، اللہ کا حکم ہے بنگلہ مل گیا، اللہ کا حکم ہے خوشی مل گئی، لہذا بے قابو نہیں ہوگا انسان، شاکر بنے گا، شکر گزار بنے گا۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو غرور کرتا ہے اور فخر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میری لیاقت ہے، میری ذہانت ہے، یہ میرا ٹیلنٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے ملا ہوا ہے۔ فرمایا پھر اس کے اندر بخل پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا مشورہ دیتے ہیں، یہ ہے مختال فخور، مغرور قسم کے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بخیلی جو ہے، کنجوسی، اس کی تشریح بھی بہت مشکل ہے، کس کو آپ بخل کہیں گے، لیکن اس کی ایک حقیقت ہے جو بڑی لمبے پیرائے میں بیان کی گئی، اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو ایک حد تک ہم بخل کو اور کنجوسی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہ تشریح کی گئی کہ دیکھو، مال میں جو اللہ کے حقوق ہے نمبر 1، اور مال میں جو بندوں کے حقوق ہے نمبر 2، اگر یہ دو چیزیں مال کی محبت کی وجہ سے تم ادا نہیں کر پا رہے ہو، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، تو پھر بخیل۔ اور جو اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے اپنے مال کے ذریعے سے اور جو بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے تو وہ بخیل نہیں کہلائے گا۔ اس بخل کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ ایسی مال کی محبت، ایسی لائلٹی کہ خرچی نہیں کرنا چاہتے، گھر میں لوگ بیمار پڑے ہوئے خرچ نہیں کرنا چاہتے، پڑوسی بیمار ہے نہیں دینا چاہتے، والدین کو ضرورت ہے نہیں دینا چاہتے، بچوں کو ضرورت ہے نہیں دینا چاہتے، ہاتھ روکے ہوئے ہیں، ایسی کیفیت کو بالکل پسند نہیں کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اما من بخلا، جو یہ بخل اختیار کرتا ہے تو ہم آخرت کی تنگدستی کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، آخرت کی تنگدستی کے راستے پہ اس کو ہم چلا دیتے ہیں۔ اما من بخلا واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، تنگ زندگی، پریشان حالی کی زندگی اس پر مسلط کر دی جائے گی۔ لیکن جو اللہ کے حقوق اپنے مال کے ذریعے سے ادا کرتا ہے اور جو بندوں کے حقوق اپنے مال کے ذریعے سے ادا کرتا رہتا ہے اور اس کے دل میں، اس کی طبیعت میں مال کی محبت رچ بس لی گئی تو لازمی بات ہے پھر وہ بخیل نہیں ہے۔ اسی لیے کیا ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو پیسے لے کے منہ پھیر لیتا ہے، نہ اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے نہ بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، تو وہ کان کھول کر سن لے، اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ کو تیری دولت کی ضرورت نہیں ہے، تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرمایا اللہ شروع میں گزر چکی وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ پوری کائنات پروردگار کی ہے، اس کے خزانے میں جب لاکھوں سورج پڑے ہوئے ہیں تو پھر لازمی بات ہے میرے سکے دو سکے کی اس کو کیا ضرورت ہے۔ فرمایا یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، وہ بے نیاز ہے۔ اور دوسرے جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ هو الغنی وانتم الفقراء، بندو تم محتاج ہو، تم خرچ کرو، اس کی رضامندی حاصل کرو، تمہاری کامیابی کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے، اللہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ الحمید، قابل حمد ہے وہ یوں ہی، ستودت صفات ہے، قابل تعریف تو یوں ہی ہے وہ،
تم دو یا نہ دو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ ان پر کتابیں نازل کی. والمیزان، اور ہم نے عدل ان کے ساتھ بھیجا. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا اور پھر ان پر کتاب اتاری، اور پھر اس کتاب کا اللہ تعالیٰ نے جو حقیقی تقاضا رکھا عادل، ان اللہ یأمر بالعدل ارشاد فرمایا. المیزان اصلاً ویسے عربی میں بولتے ہیں ترازو کو، لیکن ترازو کیا ہے؟ پالے عدل ہے نا، وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ انصاف کرتے ہیں کہ گاہک کا جتنا حق ہے اس کو ملے، میرا جتنا حق ہے مجھے ملے. تو ارشاد فرمایا المیزان کا لفظ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا تاکہ جو توازن بیلنسڈ زندگی ہونی چاہیے اس کی جانب بندوں کی توجہ ہو جائے. لہذا اللہ کی کتابوں کا تقاضا یہ رہا ہے کہ عادل کی زندگی ہو. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ سارے لوگ اس دنیا میں انصاف کے ساتھ زندگی بسر کر سکے. اور پھر ایک اور نعمت کا تذکرہ کر دیا. وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا. فیہ بأس شدید، جس میں بڑی مضبوطی ہے، بہت ہی اسٹرانگ قسم کا یہ میٹل ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، اور وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے جس میں بڑی منفعتیں ہیں. ہتھیار ہے تو لوہے سے بن رہے ہیں، گاڑیاں ہیں تو لوہے سے بن رہی ہیں، انسٹرومنٹ، مشینز، آپ دیکھیں ساری چیزوں میں لوہے کا استعمال ہے. اور ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ کی یہ نعمتیں لے کر اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں وہ جو اللہ کی اور اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. یہ اللہ امتحان لینا چاہ رہا ہے. نعمتوں کی بارش کر دی، اللہ تعالیٰ نے دولت سرمایہ عنایت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تعلیم عنایت فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سے نواز دیا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی. ان میں سے ایک نعمت لوہے کا تذکرہ یہاں کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ اے بندو تمہارا امتحان ہو جائے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے لے. مَن يَنصُرُهُ، کون ہے جو اللہ کی اور اس کے دین کی مدد کرتا ہے. وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی تعلیمات کی مدد کرتا ہے. بِالْغَیْبِ، آخرت کو دیکھے بغیر دیکھے غیب پر ایمان رکھتے ہوئے. اور یاد رکھو ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور غلبے والا ہے، اس کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. امتحان تمہارا ہے، امتحان تمہارا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور تعلیمات کے ذریعے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ان رسولوں کے امتیوں نے تحریف کیسے کر دی، اللہ کے دین کو تبدیل کیسے کر دیا، اس کا اشارہ کرتے ہوئے ہماری کیا ڈیوٹی ہے اس کا اشارہ فرمایا. انشاءاللہ وہ رکوع اور وہ آیتیں آئندہ اتوار پڑھی جائیں گی، اور ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھ دیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.